ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ گلی کے کونے سے نمودار ہوئی اور اپنے سیاہ برقع کی لشکاریں مارتی چمک گلی میں چھوڑتی گزر گئی۔ گلی میں دکاندار بھی تھے، چند نوجوان اور معمر افراد بھی۔ انہوں نے روز کی طرح اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ شریف لوگ تھے اور یہ شریفوں کا محلہ تھا۔ گو یہ شریفوں کا محلہ تھا اور یہاں رہنے والے لوگ کسی برے یا غلط فعل کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم بعض منجھے ہوئے دکانداروں نے برقع کی اس چمک کو دیکھا، پھر چمک کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ سیاہ پردے سے پار دیکھنا تو ان کے لیے ناممکن تھا، پھر بھی انہوں نے اندر سے اندازے لگانے کی کوشش کی اور دل ہی دل میں یہ تبصرے کیے، چال میں غضب کا لوچ اور ردھم، دو سوئی کلی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تبصرے اور اس جیسی دوسری باتیں وہ سوچ سکتے تھے، مگر ان پر عمل ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ یہ خیالات اور ان پر کیے جانے والا عمل اخلاقیات سے ماورا تھا، اور شریفوں کے محلے میں ایسی باتوں یا حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ شریفوں کے اس محلے کی عورتیں کہیں باہر نہیں جاتی تھیں، کیونکہ عورتوں کا گلیوں اور بازاروں میں آزادانہ گھومنا وہاں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسی لحاظ سے وہ برقع والی پہلی خاتون تھی جو روزانہ محلے سے باہر جاتی تھی۔ محلہ کمیٹی کے ارکین کو یہ بات پسند نہ آئی کہ برقع والی محلے سے باہر جائے اور محلے کی دوسری عورتوں خصوصاً نوجوان لڑکیوں کا اخلاق تباہ کرنے کا باعث بنے۔ اس لیے وہ ایک ہفتہ متفقہ فیصلے کے تحت برقع والی کے گھر پہنچے، تاکہ اگر گھر میں کوئی مرد ہو تو اس سے بات کریں، اور اپنی اس کوشش میں وہ اس کے باپ سے ملنے گئے، جو بستر مرگ پر دراز تھا۔ یہ محلہ بینی والوں کو معلوم نہیں تھا، حالانکہ وہ کمیٹی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ غریب مریضوں اور غریب متوفین کو ان کے آخری وقت میں سہارا دیا جا سکے۔ برقع والی کا باپ ہنوز موت کے انتظار میں تھا، مگر نہ تو محلہ کمیٹی والوں نے اسے سہارا دیا، نہ فرشتہ اجل اسے منزل پر پہنچانے کو تیار تھا۔ وہ ایک عرصے سے مرض یا موت کے اس پلنگ سے لپٹا ہوا تھا، اور ڈاکٹروں کے لال پیلے شربت اور متعدد اقسام کی گولیاں بھی اسے بستر چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکیں۔ محلہ کمیٹی کے ارکان اسے یہ کہنے کے لیے گئے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو باہر نہ بھیجا کرے، لیکن ان لوگوں کو دیکھتے بوڑھے نے اپنی نہ روکنے والی کھانسی کو دباتے ہوئے یہ مشکل کہا، میرا کوئی بیٹا نہیں، اور نوجوان بیٹی کام کرنے کے لیے باہر جانے پر مجبور ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ کھانسنے لگا۔ محلہ کمیٹی کے صدر اور جامع مسجد کے امام، جو دونوں کمیٹی کے کرتا دھرتا افراد تھے، بولنے سے پہلے ہی خاموش ہو کر لفظوں کی ایسی ترتیب ڈھونڈنے لگے جس سے وہ اپنے آنے کا مقصد واضح کر سکیں۔ محلہ کمیٹی کے صدر علاقے میں ہونے والے ہر الیکشن میں حصہ لیتے تھے، اور باوجود ہارنے کے وہ سیاسی داؤ پیچ کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اس بات کا واضح ثبوت ان کی 3 بیویاں تھیں جو ایک ہی گھر میں رہ رہی تھیں۔ ان کے سیاسی اثر و رسوخ کا محلے والوں پر یہ اثر تھا کہ جب ان کی بیویوں کے جھگڑنے سے محلے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا، تو بھی محلے والے یہی کہتے کہ دیکھو تو حاجی صاحب کے گھر میں کیسا اتفاق ہے۔ تینوں بیویوں اور بچوں سے بھرا ان کا گھر محلے کا بارونق ترین گھر ہے۔ حاجی صاحب کو آج سے پہلے بھی سوچ کر بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن آج ایک نحیف بوڑھے نے انہیں الفاظ کے تانے بانے میں الجھا دیا تھا۔ ابھی انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ برقع والی کے باپ کا ناتواں ہاتھ ان کے گھٹنے پر جم گیا۔ ہاتھ کی کپکپاہٹ سے حاجی صاحب کا گھٹنا بھی لرزنے لگا۔ بوڑھے نے اپنی معدوم ہوتی آواز میں ان سے درخواست کی کہ اگر وہ اس کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کچھ کر سکیں تو وہ ان کا ممنون ہوگا۔ اسے اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی ضرورت تھی۔ صدر محلہ کمیٹی کے کہنے پر محلہ کا کوئی بھی نوجوان اس لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتا، لیکن امام صاحب اور وہ خاموش سے بوڑھے کو کوئی دلاسا دیے بغیر ہی اٹھ کر وہاں سے چلے آئے، کیونکہ وہ کسی کو ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا نہیں کہہ سکتے تھے جو محلے سے باہر جاتی اور پبلک بسوں میں گھومتی ہو۔ آخر یہ شریفوں کا محلہ تھا۔ شریفوں کے اس محلے میں کئی سال گزر گئے اور کوئی بھی بوڑھے کی بیٹی کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوا۔ بوڑھے کی بیٹی کا برقع اپنی چمک کھو چکا تھا اور اب پھیکا پھیکا خاصا سوگوار سا نظر آنے لگا تھا، مگر باہر حال وہ واحد چیز بھی جو لڑکی کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ اس کا بوڑھا باپ بھی پچھلے سال اپنی باری آنے پر قبرستان میں جا لیٹا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی، اب وہ عورت بن رہی تھی۔ برقع کے سیاہ پردے کے پیچھے سے بھی اس کے جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔
نئی کھلنے والی کلی پھولوں کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ دکانداروں کے تبصرے اب ایک نیا رنگ اختیار کر رہے تھے۔ وہ سرگوشی میں تبصرے کرتے، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر کبھی بھی کرنے لگتے، لیکن برقع والی یہ خاتون دیکھ کر برداشت کر رہی تھی اور کسی سے کچھ گلہ شکوہ کیے بغیر اپنے لگے بندھے معمولات پر کاربند تھی۔ محلے کے کئی نوجوان اس کے پیچھے جا کر یہ دیکھ چکے تھے۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی ہے اور راستے میں آتے جاتے بلکہ فیکٹری میں داخل ہونے تک برقع کا نقاب اس کے چہرے پر رہتا ہے، مگر وہ سارے نوجوان جو اس کی شرافت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، کسی نہ کسی فرضی قصے کو اس کی ذات سے منسوب کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ گو کہ ان کا پول جلد ہی کھل جاتا، لیکن وہ اپنی ان دل آزار حرکتوں سے باز نہ آتے۔ ایسے جھوٹے اور شرمناک قصے تھے، مگر ان پر عمل ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ یہ خیالات اور ان پر کیا جانے والا عمل اخلاقیات سے ماورا تھا، اور شریفوں کے محلے میں ایسی باتوں یا حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شریفوں کے اس محلے کی عورتیں کہیں باہر نہیں جاتی تھیں۔ یہ ہلچل معدوم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی اگر اگلے دن کے اخبار میں یہ خبر نہ ہوتی: شہر کے باہر ندی کے پل سے چھلانگ لگا کر ایک لڑکی نے خودکشی کر لی۔ لڑکی 4 ماہ کی حاملہ بتائی جا رہی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر برقع کا نقاب موجود تھا۔ اس خبر کے ساتھ ہی برقع والے کی تصویر تھی۔ محلے کے بیشتر افراد پہلی بار اسے بغیر برقع کے دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی مردہ حالت میں۔ جن چند معمر افراد نے پہلے بھی اتفاقاً اسے بغیر برقع کے دیکھا تھا، وہی اسے شناخت کر سکے تھے۔ شریفوں کے محلے میں کبھی حیران تھے کہ وہ کون تھا جس کے برقع والی کے ساتھ تعلقات تھے۔ محلہ کمیٹی کے اراکین بھی اس سلسلے میں چہمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ تجسس سے سب کا برا حال تھا، مگر کبھی جانتے تھے کہ یہ معمہ حل ہونے والا نہیں۔ صدر کمیٹی صاحب بھی اس گفتگو میں پیش تھے، لیکن ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ازدواجی بساط کا چوتھا خانہ کس خوبصورتی سے خالی رکھا تھا۔ ویورز، آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔